اللہ الرحمن الرحیم مکی سورہ آ رہی ہے، سورہ الحجر۔ ہجر کہا جاتا ہے پتھر کو، اور ایک ہجر کا شہر بھی کہا جاتا ہے، زبر لگا دو حجر کہا جاتا ہے، حجر اسود جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہجر بھی پتھر اور ایک زمین کے لیے بھی ہے، وادی ہجر جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورتوں میں سے ہے، یہ بھی ایک چھوٹی صورت ہے، 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ الف لام را، ایک اور سورت حروف مقطعات الف لام را سے، یہ ایک پورا جوڑا ہے ان کا، جیسے حامیم کا ایک گروپ ہے نا، ایسے ہی الف لام را کی شروع ہونے والا گروپ ہے۔ یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ ہر الف لام را کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی جو ہے نا حقانیت بیان کرتا ہے۔ بعید نہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج کفر کیا تھا، انکار کر دیا، پچھتا کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ سچ بات جانتے ہیں، ایک وقت آئے گا۔ شکر ہے کہ ہم آلریڈی ہیں الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ اب ہمیں سچا مسلمان بنا۔ مسلمان کہتے ہیں سر جھکانے والوں کو، ہر حکم پہ مجھے مسلم بنا، ٹیڑھا نہیں، کیوں سمجھ نہیں آ رہی سر جھٹک دیا نہ، اور کیا پھر صرف مسلم نہ بنا، مسلم سے آگے مومن تک کا سفر نصیب فرما۔ ربما، بعید نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے آج کفر کیا، یودو، دل سے چاہیں گے، لو کانو مسلمین، لو کہتے ہیں کاش کو، کاش ہم ہوتے سر جھکا دینے والے۔ ذرہم، چھوڑ دو، یاکلو، کھائیں، ویمتعوا، مزے کریں، ویلہم الامر فسوف یعلمون، نہیں مانتے نا آج بات، چھوڑ دو، چھوڑو انہیں، یہ کھائیں پیئیں مزے کریں، بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ آج مزہ آیا ہوا لوگوں کو اس دنیا میں، اللہ کرے کھانے دو، سحری بفے کھاتے ہیں، پھر افطار بفے کھاتے ہیں، پھر ڈنر کھاتے ہیں، کھانے دو، مزے کرنے دو ان لوگ کو، اور اپنی امیدوں میں الجھا رہنے دو ان کو، ہم پکڑیں گے۔ جتنا لوگ یقین کریں اللہ ہمیں اس دنیا کی ہر حرص سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی حسنات ہمیں بھی چاہیے، اچھی گاڑی، صاف ستھرا گھر، اچھی اولاد، جیب میں اتنے پیسے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ حسنات ہیں دنیا کی، مانگے اللہ تعالیٰ سے، لیکن زبان کتے کی طرح لٹک جائے، بازار سے عورتیں وجود نکل آتا ہے، دل دماغ آنکھیں تو وہی ٹکی رہ جاتی ہیں۔ حریص مت بنے خدا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے سامنے۔ آپ نے فرمایا ایک پانی کے اندر انگلی ڈپ کی، اس میں ایک قطرہ پانی نکل کے آیا، آپ نے فرمایا یہ ایک قطرہ پانی جو ہے نا یہ تیری دنیا کی زندگی ہے، اور جو پورا سمندر تو نے پیچھے چھوڑ دیا یہ تیری آخرت ہے۔ لوگوں کو اس ایک قطرے پانی کی دنیا میں اس بڑے سمندر میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا گیا تھا، لوگوں نے کیا کیا؟ ہم سے کیا غلطی، لوگ چھوڑے نا، انڈیویجول اپنی بات کر لیں، اس ایک قطرے کے لیے اسی میں محنت کرتے رہے، یہ ڈگری لے لو پھر یہ ڈگری لے لو پھر یہ ڈگری، جیے جا رہے ہیں صرف جینے کے لیے۔ ایک شیخ کہتے ہیں کہ انسان جیتا ایسے ہے جیسے ہمیشہ جیے گا، اور پھر مر ایسے جاتے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا، چند مہینوں میں گھر سے آخری آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں، قبر کھودو تو وہاں سے بھی آثار ختم ہو گئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرہم یاکلوا ویمتعوا، اتنا غصہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ویلہم الامر، 4 چیزیں، چھوڑ دو ان کو، کھانے پینے دو ان کو، عیش کرنے دو ان کو، اور ان کو اپنی امیدوں میں الجھا ہوا چھوڑ دو، فسوف یعلمون، ان قریب ہم پتہ لگ جائے گا، سب پتہ لگ جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مہلت کی عمر لکھ دی گئی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، اور جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے حفاظت والے، یہ ہے قرآن کی حفاظت۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن بھیجنے کے بعد اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جب انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں پھر مہلت نہیں ملتی، موت کا وقت آ گیا نا، آپ کو دنیا میں آپ کے فرشتے نظر آئے نہیں آتے، کب آتے؟ جب آپ کے پاس سے وہ پردہ ہٹتا ہے اور آپ کو موت، تو پھر مہلت بچتی ہے کسی کے پاس؟
اے نبی ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب روشن یا شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو تارے ٹوٹتے ہوئے شوٹنگ فائرز آپ کو دکھتے ہیں، اور بھی ایسے بہت سے معاملات ہیں جو تارے گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، یہ فرشتے پیچھے سے موکلات پہ جو ہے نا شوٹ کرتے ہیں، فائر آؤٹ کرتے ہیں۔ آسمان پہ بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کیسے قلعے ہیں واللہ عالم۔ اگر آپ لوگ کی فیملی میں کوئی صرف پائلٹ ہے تو صرف آپ جیسے آپ کی زمین پہ چرنگیاں ہیں نا، ایسی آسمان پہ بھی لوگوں نے میپ پہ چرنگیاں بنائی ہوئی۔ ایک جہاز 1 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے نا، بغیر کانٹیکٹ کیے تو آمنے سامنے سے کریش ہو جاتا ہے۔ بالکل اوپر بھی ایسے ہی اسپیڈ بریکرز ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا شارٹ کٹ ہیں، اسی طرح سے راستے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے، یہ انسان نے ڈیولپ کیا ہے۔ آپ سوچیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے بروج بھی بنائے، واللہ عالم وہ قلعے کیسے ہوں گے۔ ایک ایک دروازہ آسمانوں کا کھلنے کا جو ہے نا، وہ پتہ نہیں کتنے ٹنوں وزنی آسمان کے دروازے، جب رسول اللہ اس میں داخل ہوئے تھے معراج میں، تب کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائی ایک دفعہ آئے ایک پلین سے، تو ان کے برابر میں نا ایک گاؤں کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بالکل بزرگ سی، پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہی ہوں۔ جب تک جہاز سیدھا جا رہا تھا بڑی مطمئن تھی، پھر کیا آتا ہے ایئر پاکٹس آتے ہیں، ڈگ 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 ڈگ، ایسا کپ کپ آتا ہے جو ٹربلنس ہوتی ہے نا، تو وہ ایک دم کہنے لگی بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا اماں جی کچھ نہیں ہوا، جہاز کچے پہ اتر آیا ہے، اس کی روڈ پہ کچی سڑک آ گئی۔ تو باقی آسمان پہ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے، ATC والوں کو پتہ ہے کہ ان کو پوری چورنگی کے سگنلز کیسے، اوکے یس ہولڈ ڈاؤن گو رش گرین یلو ریڈ سب وہاں پر۔ تو اگر انسان نے اتنی ڈیولپمنٹ کر لی تو رب کے بروج کیسے ہوں گے، کیسے کیسے محلات ہوں گے، واللہ عالم کیا ہے، سبحان اللہ تعالی۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیسے بھیجا ہے، ایک وزن کے ساتھ بھیجا ہے، ایک تول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کسی کو تعریف کا اتنا حصہ ملا، رزق کم ملا، کسی کو رزق زیادہ ملا، نیند کم ملی، کسی کو کچھ زیادہ، یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اور ہر چیز اللہ تول کے اتارتا ہے زمین پر مقدار برابر، ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب سب کو اکٹھا کرے گا، اور وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ۔ مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ آگ سے نہیں پیدا کیا، بلکہ اوپر جو لیئر آتی ہے نا ملٹی کلر۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ را مٹیریل دیکھ لیں کیا تھا آدم کا۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ اصل انسان کی کچھ حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت کس چیز کی ہے؟ وہ روح جو اللہ کے اذن سے آتی۔ پیارے پیارے چہرے ہوتے، کبھی کبھار ایسی ڈیڈ باڈیز دیکھیں ان کو دیکھتے بھی ہیں تو یقین نہیں آتا، اتنا لمبا چوڑا تگڑا آدمی بے سود پڑا ہوا ہے، حسین چہرے، کیا چلی گئی ان کے اندر سے؟ جو ان کا اصل تھی، روح چلی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو بناؤں گا اور پھر اپنی جانب سے اس میں
روح پھونکوں گا تو سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ یہ سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ کنسٹرکشن دیکھ رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکم کس کا تھا۔ ابھی ہم نے کہا نا کہ مت دیکھو بات چھوٹی ہے یا بڑی، یہ دیکھو کہہ کون رہا ہے۔ چھوڑو چھوٹی بات ہے، بہت ہی بیکار لگ رہا ہے تم کو آدم بنا ہوا، بٹ کہہ کون رہا ہے تم کو؟ جو تم منع کر رہے ہو تو آدم کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اصل تم نے نافرمانی کس کی ہے؟ خدائے برحق کی۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے، ہم تو ڈوبے صنم، ہم نے تو جانا ہے جہنم میں، کلے کیوں جائے؟ جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے، اپنی بدماشی کس کے سر تھوپ رہا تھا؟ جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ سبحان اللہم جعلنا منہم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا جسے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ تیرے بندے ہیں، اللہ میں ایسا بنا دیجیے۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو واقعتاً میرے بندے ہوں گے، آیت نمبر 42 میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان پر اے ابلیس تیرا کوئی زور نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے پیرووں کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے ہیں؟ 8، اور جہنم کے 7۔ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، باخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں کوئی ٹیڑھے دل کے ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ اتنی اچھی محفل میں جائیں، خوب پپو شپو بن کے جائیں، اور وہاں آ جائے وہ جس سے آپ کی بنتی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، مزہ ہی کرکرا ہو گیا تقریر کا۔ ہمیں کیا ہوتا تھا پیسے لگا کے تمہاری شکل دیکھنے کو ملے گی۔ تو جنت میں نا کسی کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہوگا نا سامنے والا، اس کے ساتھ جو دنیا میں کڑوے کسیلے رشتوں والا تھوڑی سی انبن رہتی تھی وہ سب بھی کھوٹ کھپٹ خالی ہو جائے گا، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور انہیں وہاں کوئی مشقت سے پالا نہ پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ آمنے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ بار بار قرآن میں نا بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے کا ذکر آتا ہے، متقابلین، ہم جس کو پسند نہیں کرتے نا اس کو سامنے سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حمزہ کی شہادت پہ، گو کہ صحابی ہو چکے تھے، لیکن حمزہ کا جنہوں نے قتل کیا تھا، آپ نے کہا آڑ میں بات کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن پھر آپ سب نے کہا کہ تمہاری صحابی ہو، تمہارا ایمان بھی قبول ہے، تو کیا ہوگا کیونکہ جنت میں کسی کو کسی سے بغض، حسد، دشمنی، قدورت، ستیلا پن، سوکناپا، جیلسی، غیرہ کچھ بھی نہیں ہو، کوئی دوسرے کا کمپٹیٹر نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا، سب ایک دوسرے کو آمنا سامنا فیس کریں گے۔ یقین کریں واقعی کچھ لوگوں سے ایسی نفرت ہو جاتی نا ان کے، ہم کہتے ہیں سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتی، یہ آئے نا کہنا بس میں سو رہی ہوں۔ جنت میں اگر وہ بھی پہنچ گئی اور میں بھی پہنچ گئی تو آمنے سامنے بیٹھیں گے، کیونکہ دلوں میں سے کیا نکل چکی ہوگی، ساری میل نکل چکی ہوگی۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ دونوں رخ، ایسے مدرس جو صرف اللہ کی رحمتیں بتاتے اور عذاب سے نہیں ڈراتے، وہ ایسے سست قدم لوگ پیدا کر دیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں، پھٹک کے عمرے پہ چلے جائیں گے اور لوگوں کو زندگی جہنم بنا کے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ بھی کرتا ہے اور رحمت بھی کرتا ہے۔ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وَأَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میں بخشنے والا بھی ہوں اور پکڑنے والا بھی ہوں۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں
ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرزندگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہوں گے، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستاد لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کے نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیوں، میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم، اللہ لعمرکا، اللہ تعالیٰ کیا قسم کھا رہے ہیں، تیری جان کی قسم، اے نبی اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا۔ یہ جو بد فعالی کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ تو جب اترتا ہے تو احساس ہوتا ہے، سخت بدترین نشہ۔ نہ مالک کو پتہ لگتا ہے کہ ہاتھ میں اپنی ہی نوکر عورت کو اس نے چھو لیا ہے، نشے کی حالت میں نہ بھابیاں اپنے دیوروں سے یعنی یہ ایسا گندا نشہ ہے نا شہوت کا، یہ جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ جب نشہ اترتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کر کے کیا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ، اتنی اس آیت کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا نبی، پھر نشہ چڑھا ہوا تو بدفعلی کرنے کا، ذرا سی دیر کا یہ نشہ ہوتا ہے، بعد میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار کو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹیوں کی پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہوں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی وہ آج بھی لوگ ڈیڈ سی میں جاتے ہیں۔ ڈیڈ سی کو آپ سرچ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی سرچ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ جو گندگی نظر آئے گی آپ کو، بے حیائی کی وجہ سے وہ قوم ماری گئی۔ اور ڈیڈ سی از اے کائنڈ آف پلیس جہاں اتنی زیادہ نمک ہے نا، اتنی نمک ہے کہ وہاں چیزیں سولیبل نہیں ہوتی، ڈوبتی نہیں ہے، سنک نہیں ہوتی۔ وہاں لوگ جو ہے نا، جن کو سوئمنگ نہیں آتی، وہ لیٹ کے آرام سے فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب کیا کہوں، اچھا وہاں کی جو مٹی ہے وہ ایک الگ ہی قسم کی، اس کو مڈ ڈانس کرتے ہیں، اس کے اندر ایسے سے لیٹ کے ڈانس کرتے ہیں، اور بغیر ایک کپڑے کے۔ کہتے ہیں اس کا یہ قصہ جدہ کے ساحل پہ آیا ہے، جی جی اللہ تو میاں، آپ اس کو پانی میں دیکھیں کیسا عجیب سا حد ہے جب آپ اس ڈیڈ سی کی، اگر میں نہیں کہوں گی دیکھیں وہ، جی جی وہ وہاں وہ صحیح کروانے جاتی ہے، اس میں پورا مڈ میں جو ہے وہ لپکتے ہیں، اور یقین کریں بےہودہ ترین کپڑے پہن کے وہ اخبار لیٹ کے وہ آدمی پڑھ رہا ہے، اور اس قدر فحاشی ہے، دیکھ نہیں رہے کہ عبرت کی جگہ پہ بھی ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، جو جگہ صاحب عبرت تھی ان کو بھی انہوں نے انٹرٹینمنٹ پرپس بنا لیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں عبرت کی، اور ایکا والے ظالم تھے، دیکھ لو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہ ایک درخت کی پوجا کرنے والا ملک تھا مدین کے قریب، ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے جو ہے وہ کھلے راستے پر واقع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ پہلے تو یہ کہ عذاب رسیدہ بستیوں کے پاس سے مت گزرو، رات میں مت گزرو، پھر رسول اللہ فرماتے تھے وہاں سے گزرو تو کچھ اٹھا کے مت لانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے گزرو تو اللہ سے کثرت سے توبہ کرتے گزرو، کیونکہ اس زمین پر عذاب الہی ڈائریکٹ نازل ہوا تھا۔ چوتھا یہ تھا کہ روتے ہوئے یا روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے خوف سے کانپتے ہوئے گزرو۔ لوگ موئنجو دڑو جاتے ہیں، یہ ٹھٹے مار مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں، پوری پوری یونیورسٹیز وہاں جب آرکیٹیکچر اس کے لیے جاتی ہے، انجینئرنگ کے لیے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ عبرت زدہ جگہ پہ کھڑے ہیں۔ چلاس کا پورا شہر زمین بوس ہو گیا تھا، سب چھوڑے ایجپٹ میں جاتے ہیں، ممی دیکھتے ہیں فرعون کی، دانت نکال رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق۔ یہ قبرستان کیا ہے؟ عبرت کی جگہ، یہاں بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔
اس سے زیادہ آپ بتائیں کہ کوئی انسان غافل ہو سکتا ہے؟ عبرت کی جگہ سے بھی وہ مزے اڑا رہا ہے، معاذ اللہ۔ حجر کے لوگ بھی رسول کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور وہ اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ لوگوں کی بےہودگیوں پہ نبی تم شریفانہ درگزر کرو۔ لوگ کہتے ہیں دے گالی دے، پھر دیکھ میں جو دوں گا، میری شرافت کو میری کمزوری نہیں سمجھنا، اور وہاں کے پھر جو گند منہ سے نکلتا ہے، دس از ناٹ ایکسیپٹیڈ ان اسلام۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک شخص آ کے بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کا حلم مشہور ہے، بہت ہی بردبار تھے، لیکن کچھ بھی تھے تو انسان ہی نا۔ تو تھوڑا سا غصہ آیا، حضرت ابو بکر نے جیسے ہی ریئیکشن دیا، جب تک وہ کافی حضرت ابو بکر کو کچھ کہہ رہا تھا، رسول اللہ اسمائل کر رہے تھے کونے پہ کھڑے ہو کے، لیکن جیسے ہی ابو بکر نے کچھ سخت سست کہا تو رسول اللہ کے دو بھووں کے درمیان ایک رگ موٹی سی ابھری۔ غصہ آیا آپ کو اور آپ وہاں سے رخ پھیر کے چلے گئے۔ ابو بکر تو بھول گئے کہ اس کو کیا کیا سنانی تھی، اب کیا ٹینشن تھی۔ اللہ کے نبی جب تک وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا آپ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، آپ تو اسمائل کر رہے تھے، جیسے ہی میں نے ابھی شروع کیا آپ وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر جب تک تم سن رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، فرشتے تمہاری طرف سے اس سے لڑ رہے تھے، لیکن جب تم نے کہنا شروع کیا تو فرشتے وہاں سے چلے گئے، شیطان آ گیا، پھر مجھے کیا ٹکنا تھا۔ جی ذرا زبان، ہر بات کہہ دینا کافی نہیں ہے، لڑنے دے، فرشتے ہم سے اچھی فائٹ کر کے آ جائیں گے، اور یقین کریں اللہ آپ کو وہاں سے عزتیں دے دیتا ہے آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن چبڑ منہ بند کرنے والوں سے۔ اچھا، یقیناً تمہارا رب خالق اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لیے لائق ہے۔ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، آپ بار بار دیکھیں گے فاتحہ کا ذکر الگ ہوتا ہے، پورے قرآن کا الگ ہوتا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی، یعنی تمہارے پاس فاتحہ ہو، تمہارے پاس قرآن اور تم لوگوں کی دنیا سے امپریسڈ ہو جاؤ۔ کتنی پیاری آیت ہے نا۔ تو یعنی یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گولڈ کی بسکٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ذیلی زمین اور پہاڑی زمین پر اپنا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے دن میں گھنٹوں میں اس کے لیے وقت ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ آپ کو اس کی کچھ آیتیں یاد ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میں یقین کریں اتنا خوشی بھی ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ مرتے دم تک یہ کام لے لیجیے۔ کتنی پیاری ہے کہ اے نبی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا ان لوگوں کو جن کو ہم نے دنیا دے کر فارغ کیا، ان کو سب سے چھوٹی چیز پکڑا اور ننھے منھے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا لوگ ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، یہ اسکرول کر کے دیکھنا مت دیکھیں آپ کی دوست آسٹریلیا پہنچ گئی، فلاں پہنچ گئی، اللہ شکر ہے میں تیرے راستے میں پہنچ گئی، میں یہاں پہنچ گئی الحمدللہ۔ اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی، جنہوں نے اپنے قرآن کو کیا کر لیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ الذین جعل القرآن عضین، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور سب سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، دنیا میں بہت سے لوگ نا آپ کو سبق دینے کے لیے آتے ہیں، ان کو شکریہ ادا کریں، تو اچھا سبق دے کر جاتے ہیں، ان سے بغض نہیں، غصہ نہیں، کسی محفل میں وہ دکھ جائیں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ مذاق اڑانے کے لیے کافی۔ انا کفیناک المستہزئین، ہمیشہ یاد رکھیں متکبرین اور مستہزئین کبھی صحیح علم نہیں سیکھ سکتے، ہدایت نہیں ملتی، ایک متکبر کو کبھی ہدایت نہیں ملتی اور ایک تمسخر اڑانے والے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، نبی جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں
ہمیں معلوم ہے کہ ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. رسول اللہ کو بھی درد نہیں ہوتا ہوگا جب ان کو یتیمی کا تانا. تمہارا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, بس 4 سال 10 سال اور جیو گے, مر جاؤ گے, کون چلائے گا؟ اے محمد تمہاری نسل. کیا کیا رسول اللہ کو نہیں کہا جاتا تھا, اتنا کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی, اے نبی جو تمہارے سینے میں درد ہو رہا ہے نا ان کی باتوں سے, یضیق صدرک, تمہارا سینہ تو گھٹ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. تم کیا کرو, جس کو بھی دل کی تنگی ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا بتا دیا ہے, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ. جس کو کسی کی بات سے ڈپریشن ہو رہا ہے تو کیا کرے, اسٹیٹس لگا دے. وہ تو سمجھ نہیں آتی, دکھ میں دکھی گانوں سے دکھ تو بڑھتا ہے کم ہوتا ہے. دو میں بھی رو رہی ہوں, 2 کشور کمار بھی رو رہے ہیں, 2 اس کے یہاں بہن ہے, 2 میری بہن ہے, اس سے غم کم ہوا یا بڑھا؟ غمگین شاعریاں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ہے نا, تبھی تو لوگوں کے جو ایمان والے ان کے غم ان کے چہروں پہ دکھتے نہیں ہیں, ان کے غم ان کے مسلوں پہ دکھتے ہیں. ان کی تسبیح کرتے ہوئے ان کی آواز نکلتی. لوگوں کو غم سنا کر کیا ملے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہارے لوگوں کی باتوں سے دل تنگ ہونا, مت لوگوں کو بٹھاؤ, سنو میری بات سنو, تم بھی سنو, تم بھی سنو. کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک, سب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرو. لوگوں پہ غم آتا ہے, سب سے پہلے اللہ سے بھاگتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ, 2 کام کرو, ایک سجدہ کر لو اور ایک تسبیح کرو. کیا ہوگا؟ تمہارے غم ہوا ہو جائیں گے. رسول اللہ کی زندگی میں 63 سال میں کون سا غم تھا جو نہیں آیا تھا؟ کبھی گھر جا کے ایک لسٹ بنا کے دیکھیں. ہم ہر اس غم پہ جس پہ اگلے پہ ترس کھاتے, وہ میرے نبی کے حجرے پہ آیا. پیدائش سے پہلے باپ چلے گئے, 6 سال کے تھے ماں چلی گئی, چاچا چلے گئے, دادا چلے گئے, چہیتی دلہن چلی گئی, آپ کو پتھر لگے, آپ کے اوپر ٹاؤنٹ کیا گیا, آپ کے نالین میں خون مبارک جمع ہوا, آپ کو ایک بیٹا دے کر 3 بیٹے دے کر واپس بلا لیے گئے, 4 میں سے 3 بیٹیوں کے نماز جنازہ. اپنی زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کو رسول اللہ نے جاتے دیکھا, اپنے نواسوں کو اپنے ہاتھ میں دم توڑتے دیکھا. کیا کچھ نہیں, حمزہ کی اس شہادت کی خبر سنی, غزوہ موطا میں جعفر کی خبر سنی, زید بن حارثہ کی خبر سنی, 80 کے قریب اپنے حافظ صحابہ کی شہادت پہ کلیجہ دکھ کے رہ گیا تھا رسول اللہ کا. کیا میں کہوں کہ کلاس ختم ہو جائے گی لیکن نبی پہ آئے ہوئے غم کا ذکر نہیں ختم ہوگا. واقع دیکھے, اپنی محبوبہ لاڈلی بیوی پہ بہتان درازی کے الفاظ سنے رسول اللہ نے. کون سا غم تھا جو نبی کے حجرے تک نہیں آیا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کیوں نہیں پڑے؟ آپ بوڑھے نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 13 سے 21 بال سفید تھے, انف. آپ کو کبھی کلر بھی نہیں لگانا پڑا. آپ کے بالوں میں چاندی ہی نہیں اتری تھی, آپ 63 سال کے تھے. صحابہ کہتے کچھ بال کلموں میں تھے اور کچھ مان میں. اور کیا کہا تھا, مجھے دنیا کے غموں نے نہیں بوڑھا کیا, مجھے صورتوں نے, سورہ تکویر نے, آخرت کی یاد نے بوڑھا کر دیا. کیوں نہیں ہوتے تھے ان کے غم لوگوں کے لیے, کیوں نہیں سناتے تھے؟ 2 ہی کام تو رسول اللہ کرتے تھے, فسبح بحمد ربک اکون من الساجدین. آپ بھی کر کے دیکھیں, کس کی زندگی میں تکلیف نہیں آتی ہے. ہمارے تو لوگوں سے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے, بدگمانیاں ہی نہیں ختم ہوتی. ایسا کہ میں چڑچڑی ہو گئی ہوں, آپ کو نہیں پتا لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. کس نے آپ کو اجازت دی ہے لوگوں کے ستانے پہ آپ بدتمیز ہو جائیں؟ جتنی جس زمین پر چوٹ پڑتی ہے وہ اتنا میٹھا پانی دیتی ہے. پتہ نہیں لوگوں کو غم کڑوے کیوں بنا دیتے ہیں. غم کڑوا نہیں بناتا, غم اور میٹھا بناتا ہے. ایک بری عورت سے کہتی جو مجھ پر گزری میں اپنی بہو پہ نہیں گزرنے دوں گی. وہ تو نرم دل ہو جائے. یہاں الٹا کیا ہوتا ہے, ہوتا ہی کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ دین سے دوری ہے بس. دین سے جب تک گھر کا گھر قرآن نہیں سنے گا, ایک میرے پڑھانے سے ان کے سننے سے کیا گھر دیندار ہو جائے گا؟ نہیں. جب ہر کوئی اپنے درجے پہ اس قرآن کو نہ سن لے. تو اللہ نے آج علاج بتا دیا غموں کا, مت کسی سے بدگمان ہو, مت کسی سے ضد مچائیں, بلکہ کیا کریں, غم آ گئے, تکلیف آ گئے, سجدے بھی بڑھا دیں اور تسبیح بھی بڑھا دیں, اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. یہاں الحمدللہ سورہ حجر بھی کمپلیٹ ہوتی